زمانہ قدیم کی بات ہے کہ سلطنت ہنزا نامی ایک خوشحال ریاست میں ماہرو نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ مارو اگرچہ محل میں نہیں رہتی تھی، مگر اس کا لباس اور رہن سہن کسی شہزادی سے کم نہ تھا۔ اس کے پاس ہیرے جواہرات تو نہیں تھے، مگر اس کے کپڑے ہمیشہ نفیس، چمکدار اور سلیقے والے ہوتے تھے۔ قدرت نے اسے ایسی بے مثال خوبصورتی سے نوازا تھا کہ جب وہ چلتی تو ایسا لگتا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کی جھیلے جیسی گہری آنکھیں اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتے تھے۔ مگر ماہرو کی اصل خوبصورتی اس کا نرم دل اور خاموش طبیعت تھی۔ وہ ہر کسی سے محبت اور عاجزی سے پیش آتی تھی۔ سلطنت کی دیگر لڑکیاں، خاص طور پر ردا اور شمائلہ، اس کے اس حسن اور مقبولیت سے شدید حسد کرتی تھیں۔ یہ دونوں لڑکیاں بھی اچھے گھرانوں سے تھیں اور بہت بن سور کر رہتی تھیں، مگر جب ماہرو سادہ سے لباس میں بھی ان کے سامنے آتی تو ان کا سارا بناؤ سنگھار پھیکا پڑ جاتا۔ اکثر جب تمام لڑکیاں ندی کے کنارے کپڑے دھونے جمع ہوتی تو وہ جگہ کسی شاہی تقریب کا منظر پیش کرتی، کیونکہ وہاں رنگ برنگے ریشمی کپڑے بکھرے ہوتے تھے۔ ایسے میں ردا اور شمائلہ ہمیشہ سرگوشیاں کرتی اور ماہرو کو نیچا دکھانے کا منصوبہ بناتی رہتی، مگر ماہرو اپنی دھن میں مگن رہتی۔ ایک روز جب وہ سب ندی کنارے موجود تھیں، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز گونجی۔ یہ سلطنت کا ولی عہد شہزادہ شہریار تھا، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار سے واپس لوٹ رہا تھا۔ شہزادہ نہایت وجیح اور بہادر تھا۔ جیسے ہی اس کا گزر ندی کے پاس سے ہوا، اس کی نظر اچانک ماہرو پر پڑی، جو پانی میں ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے ماہرو کی لٹیں چہرے پر آ رہی تھیں اور وہ ایک مکمل تصویر لگ رہی تھی۔ شہزادہ شہریار وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے آج تک ایسا معصوم حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا تو گیا، مگر اپنا دل وہیں مارو کے پاس چھوڑ گیا۔ یہ منظر ردا اور شمائلہ نے دیکھ لیا۔ ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ردا نے دانت پیس کر کہا، دیکھا تم نے؟ شہزادے نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور اس ماہرو کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی پری ہو۔ فکر نہ کرو، شہزادے کی پسند سے کیا ہوتا ہے، فیصلہ تو بادشاہ کریں گے۔ اور واقعی اگلے ہی دن منادی کروا دی گئی کہ بادشاہ نے شہزادہ شہریار کی شادی کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ اعلان ہوا کہ جو بھی لڑکی نیل کنول لے کر آئے گی تو اس کی شادی شہزادے سے ہوگی۔ یہ اعلان سنتے ہی سلطنت کی تمام لڑکیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خاص طور پر ردا اور شمائلہ تو پھولے نہ سمائیں۔ انہیں لگا کہ یہ ان کا سنہری موقع ہے، مگر ان کے دل میں ایک ہی ڈر تھا، ماہرو۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر شہزادے کو موقع ملا تو وہ ماہرو کو ہی چنے گا۔ ادھر ماہرو کو شہزادے یا محل سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ اپنی پرسکون زندگی میں خوش تھی۔ مگر ردا اور شمائلہ نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ وہ دونوں روتی ہوئی اور گھبرائی ہوئی ماہرو کے پاس آئیں اور جھوٹ موٹ کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولیں، ماہرو، ہم اس طلسمی جھیل پر جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی قسمت آزما سکیں، مگر سنا ہے وہاں کا راستہ بہت خطرناک ہے۔ تم بہت بہادر اور سمجھدار ہو، کیا تم ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ نہیں چلو گی؟ ماہرو کا دل موم جیسا تھا۔ اسے شہزادہ نہیں چاہیے تھا، مگر وہ اپنی سہیلیوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کر سکی۔ تم رو نہ، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ یوں وہ تینوں لڑکیاں سفر پر روانہ ہوئیں۔ راستے میں گھنا جنگل آیا، کبھی راستہ بھٹکتا تو کبھی جنگلی جانوروں کی آوازیں آتی، مگر ہر مشکل موڑ پر ماہرو نے ان دونوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب وہ تھک جاتی تو ماہرو انہیں پانی پلاتی، جب وہ ڈرتی تو ماہرو انہیں حوصلہ دیتی، مگر افسوس ردا اور شمائلہ کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ ماہرو کی نیکی بھی ان کے حسد کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکی۔ آخر کار وہ طلسمی جھیل تک پہنچ گئیں۔
रात का वक्त था, मगर वहाँ अंधेरा नहीं था, बल्कि चांद की नीली रोशनी ने हर चीज को रोशन कर रखा था। झील का पानी शीशे की तरह चमक रहा था और बिल्कुल दरमियान में वो नील कमल अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहा था। किनारे पर एक पुरानी लेकिन खूबसूरत लकड़ी की कश्ती बंधी थी। माहरो, तुम कश्ती में बैठकर वो फूल ले आओ, हम यहाँ किनारे पर इंतजार करते हैं। माहरू बगैर किसी शक के कश्ती में सवार हो गई। जब कश्ती झील के दरमियान पहुंची तो शमाइला ने अपनी जेब से एक जादुई जामनी पत्थर निकाला और पूरी ताकत से कश्ती की तरफ फेंका। पत्थर कश्ती के पैंदे से टकराया और एक खामोश धमाके से उसमें सुराख कर दिया। कश्ती में तेजी से पानी भरने लगा। माहरू घबरा गई। उसने रिदा और शमाइला को आवाज दी, मदद करो, कश्ती डूब रही है। मगर किनारे पर खड़ी वो दोनों लड़कियां कहकहे लगाने लगी। रिदा चिल्लाई, हमें माफ करना माहरो, मगर शहजादे के रास्ते से तुम्हें हटाना जरूरी था। अब तुम हमेशा के लिए इस झील की तह में रहोगी और ये फूल हमारा होगा। माहरू की आंखों में बेबसी और उन दोनों के लिए तरस था। देखते ही देखते कश्ती उलट गई और माहरू पानी की गहराइयों में समा गई। रिदा और शुमाइला को यकीन था कि माहरू मर चुकी है। उन्होंने जादू से तैरता हुआ कवल हासिल किया और खुशी खुशी महल की तरफ रवाना हो गईं। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही माहरू बेहोश होकर झील की तह में जा रही थी, एक सफेद चमकदार साए ने उसे थाम लिया। जब माहरू की आंख खुली तो उसने खुद को एक ऐसी जगह पाया जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाए। वो पानी के अंदर बने एक शीशे के महल में थी। वहाँ हर तरफ कीमती मोती बिखरे थे और वो खुद एक नर्म बिस्तर पर लेटी थी। उसके सामने एक खूबसूरत सफेद हंस खड़ा था, जिसके गले में सोने और याकूत का हार था। माहरू हैरत से उठी तो वो हंस इंसानी जुबान में बोला, मैं इस झील का कैदी हूँ। दरअसल मैं शहजादा शहरियार का छोटा भाई जुरियान हूँ। बरसों पहले एक जालिम जादूगरनी ने मुझे हंस बनाकर यहाँ कैद कर दिया था। वो जादूगरनी अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए हर शाम यहाँ आती है और मेरे परों से अपनी दवा बनाती है। मैं इस कैद से तभी आज़ाद हो सकता हूँ जब कोई पाक दिल इंसान मेरी मदद करे। ये सुनकर माहरू की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हंस ने अपनी चोंच से माहरू को एक सुनहरी छड़ी दी और कहा, वो जादूगरनी कुछ ही देर में आने वाली है। उसकी ताकत एक जादुई चाबी में है जो उसके गले में लटकी रहती है। तुम्हें वो चाबी हासिल करनी होगी। ये छड़ी तुम्हारी हिफाजत करेगी। अभी वो बात कर ही रहे थे कि पानी में हलचल हुई और महल का दरवाजा जोर से खुला। वो जादूगरनी आ गई। वो देखने में तो खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में शैतानियत थी। उसने हंस को देखा और हंसने लगी। जादूगरनी माहरू को देखकर हैरान हुई और फिर गुस्से से बोली, माहरू जो सुतून के पीछे छुपी थी, हिम्मत करके बाहर निकली और ललकारा। जादूगरनी ने अपने हाथ से सब्ज रंग की आग का गोला माहरू पर फेंका। माहरू ने बचने की कोशिश की, मगर वो टकराकर दूर जा गिरी। वो बहुत कमजोर महसूस करने लगी। उसे लगा कि वो हार जाएगी। हंस बेबसी से फड़फड़ाने लगा। माहरू की आंख से एक आंसू टपका और सीधा उस सुनहरी छड़ी पर गिरा जो उसके हाथ में थी। जैसे ही वो हमदर्दी का आंसू छड़ी पर गिरा, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा महल सुनहरी रोशनी में नहा गया। माहरू के कपड़े बदल गए। अब वो एक आम लड़की नहीं बल्कि एक जंगजू शहजादी के रूप में थी, जिसने हीरों से बनी जिरहा बख्तर पहन रखी थी। उसके अंदर एक नई ताकत आ गई। माहरू ने हवा में छलांग लगाई और जादूगरनी के जादू का मुकाबला अपनी छड़ी से किया। एक जबरदस्त लड़ाई हुई। रोशनी और अंधेरे का टकराव हुआ। आखिरकार माहरू ने जादूगरनी को शिकस्त दी और उसके गले से वो चाबी खींच ली। माहरू ने जल्दी से वो चाबी हंस के गले में मौजूद तोक को लगाई। क्लिक की आवाज आई और एक लम्हे में वो सफेद हंस
ایک نہایت خوبصورت اور وجیح شہزادے میں بدل گیا۔ یہ شہزادہ زریان تھا، جو شاید اپنے بھائی شہریار سے بھی زیادہ حسین تھا۔ زریان نے محبت بھری نظروں سے مارو کو دیکھا۔ مارو نے اپنی جنگجو حالت میں بھی شرما کر نظریں جھکا لی۔ دونوں کے دلوں میں اسی لمحے محبت کا پھول کھل گیا۔ زریان نے کہا، چلو ہمیں فوراً محل پہنچنا ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جا۔ وہ دونوں جادوئی رفتار سے پانی سے باہر نکلے اور محل کی طرف بھاگے۔ ادھر محل کے وسیع و عریض ہال میں جشن کا سما تھا۔ بادشاہ اور شہزادہ شہریار تخت پر بیٹھے تھے۔ ردا اور شمائلہ بڑے غرور سے ہاتھ میں نیل کنول تھامے کھڑی تھیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا، چونکہ یہ پھول تم دونوں لائی ہو تو شہزادہ جسے چاہے چن لے۔ شہزادہ شہریار کا دل نہیں مان رہا تھا۔ وہ اداس تھا کیونکہ اسے ابھی تک وہ ندی والی لڑکی یاد تھی۔ مجبوری میں وہ اٹھا اور شمائلہ کی طرف بڑھنے لگا۔ شمائلہ کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک اسی وقت محل کے بڑے دروازے دھڑام سے کھلے۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں ماہرو اپنے جنگجو لباس میں اور اس کے ساتھ شہزادہ زریان کھڑے تھے۔ ماہرو کی خوبصورتی اور رعب دیکھ کر محفل میں سناٹا چھا گیا۔ شہزادہ زریان نے بلند آواز میں کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تمہیں تمہاری غداری کے لیے موت کی سزا ملے گی۔ زریان نے سب کے سامنے ردا اور شمائلہ کی ساری حقیقت بیان کر دی کہ کیسے انہوں نے ماہرو کو ڈبونے کی کوشش کی اور کیسے ماہرو نے اس کی جان بچائی۔ بادشاہ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے زریان کو زندہ دیکھ کر خوشی سے رو پڑا اور اسے گلے لگا لیا۔ ردا اور شمائلہ خوف کے مارے کانپنے لگیں۔ ان کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا، ان دونوں کو فوراً قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ انہیں اپنے کیے کی سزا ملے۔ شہزادہ شہریار بھی ماہرو کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر جب اس نے دیکھا کہ ماہرو اور زریان ایک دوسرے کو محبت سے دیکھ رہے ہیں تو اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بھائی زریان کی شادی ماہرو سے کروانے کا اعلان کر دیا۔ پورا محل تالیوں اور خوشیوں سے گونج اٹھا۔ اسی اثنا میں مجمع سے ایک اور نہایت خوبصورت اور شریف لڑکی آگے بڑھی، جس کے ہاتھ میں ایک اور اصلی نیل کمل تھا۔ شہزادہ شہریار نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا اور اسے اپنی دلہن چن لیا۔ یوں محل میں ایک نہیں بلکہ 2 شادیوں کا جشن منایا گیا۔ برائی کو شکست ہوئی اور ماہرو، جو کبھی ندی کنارے کپڑے دھوتی تھی، اپنی سچائی اور بہادری کی وجہ سے سلطنت کی سب سے چہیتی شہزادی بن گئی۔ Welcome to Golden Dust Fairy Tales. I hope you enjoyed the story. Goodbye.